بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں ثانیہ بخاری۔ شکرگڑھ میں دریائے راوی، نالا اوج، نالا بئی میں طغیانی سے نشیبی علاقوں کا زرعی رقبہ زیر آب ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔ دریائے راوی جسر کے مقام پر اس وقت پانی کا بہاؤ 25,000 کیوسک ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی کال پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف منصورہ لاہور کے گیٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کی قیادت سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم، امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی مولانا محمد جاوید قصوری، میاں ذکر اللہ مجاہد، امیر غربی لاہور عبدالعزیز عابد نے کی۔ مظاہرین نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی۔ مظفر گڑھ کے علاقے شاہ جمال جڑ کینال میں کئی ماہ سے پانی بند، پانی نہ ہونے کی وجہ سے کئی موضوعات کی قیمتی زرعی اراضی بنجر ہونے لگی۔ اہل علاقہ کا شدید احتجاج، نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ انہار مظفر گڑھ کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکے ہیں، مگر محکمہ انہار کی بے حسی برقرار ہے۔ ڈیزل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، جس کی وجہ سے اب غریب کاشتکار ٹیوب ویل سے بھی رقبے سراب نہیں کر سکتے۔ کاشتکاروں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ اس نہر سے وابستہ ہزاروں افراد کے گھر زراعت اور فصلوں سے چلتے ہیں۔ قیمتی زرعی رقبے بنجر ہونے سے ہزاروں افراد بھوک سے خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر محکمہ انہار کی یہی بے حسی برقرار رہی تو محکمہ انہار کے دفتر کے سامنے دھرنا دیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں حسان نیازی کی بازیابی کے لیے والد حفیظ اللہ نیازی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل پنجاب حکومت نے حسان نیازی سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ حسان نیازی کو ملٹری کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ جناح ہاؤس حملے کیس میں نامزد اور مرکزی ملزم ہے۔ شیخوپورہ گھر میں موجود LPG سلنڈر کو آگ لگ گئی۔ آگ گیس لیکیج کی وجہ سے لگی۔ اطلاع موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 فائر فائٹر نے انتہائی جان فشانی سے فائر فائٹنگ کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور گھر میں باقی تمام کمروں کو آگ سے محفوظ کر لیا۔ خانپور مہر میں اسکول ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو کر ایک عورت پر چڑھ گئی۔ 70 سالہ بوڑھی عورت اسکول وین کے نیچے دب کر موقع پر دم توڑ گئی۔ جاں بحق ہونے والی عورت کی لاش تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے جائے موقع پر پہنچ کر معاملے سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا، جبکہ واقعے کے بعد ڈرائیور فوری موقع سے فرار ہو گیا۔ حیدرآباد میں عوامی شکایت پر بلا تفریق کارروائی کرتے ہوئے ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ شکیل قائم خانی نے لطیف آباد میں احتجاجات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دکانوں کے باہر روڈ ایریے پر موجود سٹالز اور کاؤنٹر تحویل میں لے لیے اور دکانوں کے باہر سافٹ انکروچمنٹ کو مسمار کر دیا۔ اہل علاقہ نے اینٹی انکروچمنٹ سیل کی بلا تفریق کارروائی کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ دکانداروں کو ایک دن کا ٹائم دے رہے ہیں، وہ اپنی لیگل حدود میں چلے جائیں، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے دکانوں کے باہر تعمیرات کو مسمار کر دیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راجہ شوکت کی اس رپورٹ میں۔ آج کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے حلف لیا۔ نگراں کابینہ میں ڈاکٹر شمشاد اختر کو وزارت فنانس اینڈ ریونیو، اکنامک افیئرز، شماریات اور نجکاری کا قلم دان دے دیا گیا۔ سمیع سعید کو وزارت منصوبہ بندی اور ترقی، جمال شاہ کو وزارت قومی ورثہ و ثقافت، مدد علی سندھی کو وفاقی وزارت تعلیم، قومی ہم آہنگی، امور، نوجوانان، جبکہ احمد عرفان اسلم کو لا اینڈ جسٹس، نیشنل ریسورسز، موسمیاتی تبدیلی اور پانی کی وزارت دی گئی۔ نگراں کابینہ میں محمد علی کو انرجی اینڈ پاور اور پیٹرولیم کی وزارت کا قلم دان دے دیا گیا۔ عمر سیف کو وزارت IT اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قلم دان دے دیا گیا۔ گوہر اعجاز کو کامرس، ٹیکسٹائل، انڈسٹریز اور پروڈکشن کی وزارت کا قلم دان دے دیا گیا۔ انیق احمد کو وزارت مذہبی امور، بین المذاہب، ہم آہنگی، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ شاہد اشرف تارڑ کو مواصلات، ریلویز، پوسٹل سروسز، پوسٹ اور میری ٹائم افیئرز کی وزارتیں دے دی گئی۔
خلیل جارج کو وزارت انسانی حقوق ویمن امپاورمنٹ کا قلم دان دے دیا گیا۔ احمد چیمہ کو مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ، ایئر مارشل ریٹائرڈ فرحت حسین کو مشیر برائے ایوی ایشن تعینات کر دیا گیا۔ وقار مسعود کو مشیر خزانہ، جبکہ مشال ملک وزیر اعظم کی مشیر خصوصی برائے انسانی حقوق ویمن امپاورمنٹ ہوں گی۔ جواد سہراب ملک وزیر اعظم کے مشیر خصوصی برائے اوورسیز۔ وائس ایڈمرل ریٹائرڈ افتخار راؤ کو وزیر اعظم کا مشیر خصوصی برائے میری ٹائم افیئرز تعینات کر دیا گیا۔ وسیع شاہ وزیر اعظم کے مشیر خصوصی برائے سیاست، جبکہ ڈاکٹر جہان زیب خان وزیر اعظم کے مشیر خصوصی برائے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC تعینات کیے گئے ہیں۔ نگراں کابینہ میں سیدہ عارفہ زہرا کو وزیر اعظم کی مشیر خصوصی برائے تعلیم اور قومی ہم آہنگی تعینات کیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے قلم دان وزیر اعظم کے پاس رہیں گے۔ بین الصوبائی رابطہ مشترکہ مفادات کونسل CCI سیکریٹریٹ سیفران کے قلم دان وزیر اعظم کے پاس رہیں گے۔ وزارت زراعت، فوڈ سیکیورٹی، ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے قلم دان بھی وزیر اعظم کے پاس رہیں گے۔ اوباڑوں کے نواحی گاؤں شادی والا میں قبضہ گروپ نے مسجد پر قبضہ کر لیا۔ مسجد کے متولی خیر محمد سولنگی اور حافظ سکندر علی سولنگی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کسی کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، مگر قبضہ گروپ دوسرے گاؤں سے آ کر ہمارے گاؤں میں مسجد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر ریلوے کیپٹن ریٹائرڈ شاہد اشرف تارڑ نے حلف لینے کے بعد وزارت ریلوے کا چارج سنبھال لیا۔ وزارت ریلوے کے افسران نے وفاقی وزیر کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر نے وزارت ریلوے کا دورہ کیا اور افسران سے ملاقات کی۔ وفاقی سیکرٹری ریلوے سید مظہر علی شاہ نے ریلوے کے انتظامی اور آپریشنل معاملات کے بارے میں بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مسافروں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، ٹرین آپریشن سب کے لیے خوشگوار اور محفوظ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں وزارت اور اس سے منسلک تمام محکموں کو مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوری ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔